الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اس پہلو سے کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر وصال تک رہتی دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے۔ کسی شخص کو جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر یقین ہوگا، اسی قدر اسے آپ کی سیرت سے روشنی ملے گی، اور جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی روشنی نہیں ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کہ آپ ایک یتیم بچے کی حیثیت سے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی پروٹیکشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل رہی۔ اگرچہ آپ نے زندگی کی وہ تمام مشکلات دیکھیں کہ جو کسی بھی یتیم بچے کو پیش آ سکتی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی وقت ہمت نہیں ہاری، خاص طور پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کا منصب عطا فرمایا اور آپ پر وحی کا آغاز ہوا، پھر تو آپ پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ہر طرف سے آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر چچا کی سرپرستی جو حاصل رہی آپ کو نبوت کے 10 سال تک، یعنی ابو طالب بھی نبوت کے 10ویں سال اس دنیا سے چلے گئے، اور پھر آپ کا دوسرا تایا ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا، اور اس نے آنے کے جلد ہی بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ آپ پناہ کی تلاش میں مکہ مکرمہ سے نکلے، لیکن طائف پہنچنے پر آپ کو ایک دن میں وہ کچھ دیکھنا پڑا کہ جو آپ کو پچھلے 40 سال میں نہیں دیکھنا پڑا تھا۔ آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کی ٹانگیں لہو لہان ہوئیں، خون کے بہہ جانے کی وجہ سے آپ پر غشی طاری ہوئی، لیکن بہرحال جب آپ کو ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے مناجات فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، اپنے وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا، جسے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسپونڈ کیا گیا، اور آپ کو معراج پر بلا کر آپ کو ری ایشور کیا گیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور آمد کے 4 ہی ماہ بعد، یعنی رجب کی 27ویں تاریخ کو معراج ہوئی، تو اسی سال ذوالحج میں مدینے سے آئے ہوئے 5 افراد سے آپ نے ملاقات فرمائی، وہ ایمان لائے۔ اگلے سال 12 افراد آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، اس سے اگلے سال 75 افراد آئے اور بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، اور اس کے 3 ماہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں
مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ پہلے 6 ماہ میں آپ نے 3 بڑے کام کیے، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات قائم فرمائی، اور پھر مدینے کے تمام ریزیڈنٹس کو ایک میز پر بٹھا کر ان کے درمیان میثاق مدینہ طے کرایا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فیصلہ کن حیثیت بھی عطا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام تھا، ورنہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، لیکن بہرحال وہ بھی اس معاہدے میں بندھ گئے، اور جس کی خلاف ورزی وہ وقتاً فوقتاً کرتے رہے، اور ان کے قبائل، ان میں سے 2 مدینہ منورہ سے نکالے گئے اور ایک کو سخت ترین سزا دی گئی۔ انشاءاللہ ہم آگے جا کر اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 کاموں سے فارغ ہونے کے بعد مدینے سے باہر قدم نکالا۔ آپ نے 8 مہمیں روانہ فرمائیں، مسلح مہمیں، جن میں سے 4 میں بنفس نفیس شریک ہوئے۔ اس کے نتیجے میں قریش بھڑکے، اور تفصیل میں بتا چکا ہوں، غزوہ بدر ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی آسمانی نصرت فرمائی، فرشتے نازل ہوئے، اور کافروں کو، قریش مکہ کو سخت ترین ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے 70 سردار قتل ہو گئے، 70 قیدی بنائے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے ساتھ نرم برتاؤ کیا، اور کچھ ان سے جو پڑھے لکھے تھے بچے پڑھوا کر یا کوئی تاوان لے کر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد ہم پڑھ چکے ہیں کہ قبیلہ بنو قینقاع جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام فرمایا۔ 15 دن تک انہوں نے محاصرے کو رزسٹ کیا، اور پھر ہتھیار ڈالے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہتھیار کے علاوہ جو کچھ وہ لے جا سکتے تھے لے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد 400 کی ایک نفری لے کر ابو سفیان مدینہ منورہ کی طرف آئے، لیکن مدینہ منورہ پر ہمت کرنے کی جرات نہیں کر سکے۔ خود آئے بنو قینقاع کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے، اور انہیں آمادہ کرنے کے لیے کہ میں آ گیا ہوں 400 آدمیوں کو لے کر، تم میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے تیار نہیں کیا، سوری وی کانٹ ہیلپ یو ناؤ۔ تو وہ مایوس ہو کر جاتے ہوئے کچھ سامان لے گئے، اور وہ بھی پھر جب مسلمانوں نے تعاقب کیا تو پھینک۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ منتظر تھے اس بات کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، اور پھر ہم یہ کہیں کہ دیکھیے اگر ہماری بات مانی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ اور پھر عبداللہ ابن ابی تو باقاعدہ یعنی خم ٹھوک کر آیا میدان میں، اور اس نے صاف صاف الفاظ میں یہ کہا کہ بہت ہو گئی، میں اب اپنے الفاظ میں ترجمانی کر رہا ہوں، بہت ہو گئی۔ اور قرآن مجید میں الفاظ ہیں کہ حل لنا من الامر من شیء، بہت ہو گئی، اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہیں گے، یا حل لنا من الامر من شیء، یا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوگا۔ یہ سچویشن بڑی عجیب ہوتی ہے کہ کہہ تو یہ رہا ہوتا ہے کہ جی سب لوگوں کی رائے جو ہے وہ سنی جانی چاہیے، لیکن اصل بات کیا ہوتی ہے کہ چونکہ میری نہیں سنی گئی لہٰذا یہ اقدام غلط تھا، اور کہا یہ جا رہا ہوتا ہے انڈائریکٹلی کہ بس میری بات مانی جائے۔ اگر اس شخص کی بات کے جو یہ تصور رکھتا ہو یا جس کے اندر یہ بیماری ہو وہ اس کی بات مانی جائے تو پھر جمہوریت کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، لیکن اگر بے شک سب کی رائے مانی جائے، اس ایک شخص کی رائے نہ مانی جائے تو پھر وہ شور مچاتا ہے اور اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ بہرحال غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابو سفیان نے جاتے ہوئے کچھ نعرے لگائے اور جاتے ہوئے ایک اعلان کیا تھا کہ اگلے سال بدر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اب اگلے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج
کو قبول کرتے ہوئے 1500 افراد کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف کوچ فرمایا اور وہاں اس کا انتظار کیا۔ ابو سفیان بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا وہاں پر، لیکن اس کو مقابلے کی جرأت نہیں ہوئی۔ سن 4 ہجری میں کوئی بڑا مارکا پیش نہیں آیا، لیکن بہت سی ریشہ دمانیاں ہوتی رہیں، اور بنو نذیر جو ایک قبیلہ تھا اس کے خلاف بھی اقدام ہوا، اس لیے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ واقعہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیت کے ایک مسئلے کو طے کرنے کے لیے ان کے قبیلے میں گئے۔ حضرت ابوبکر بھی ساتھ تھے، حضرت عمر بھی ساتھ تھے، غالباً کچھ اور صحابی بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، جی بالکل۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ جی میں وہ دیت کا معاملہ جو ہے اس کو سیٹل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ یہاں تشریف رکھیں، تو بس ہم ابھی آتے ہیں، باقی دوست لوگوں کو بلا لیں، پھر آپ سے آ کے بات کرتے ہیں۔ نو پرابلم، جس طرح ایک ری ایشور کیا جاتا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی بیٹھ جاتے ہیں اور طے کر لیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے سائے میں تشریف فرما ہو گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر ان کے اندر شیطان پہ آیا اور ان پر سوار ہوا، اور ان کی نیت خراب ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا گولڈن موقع ہاتھ آ گیا ہے، ہم ایک بڑا سا پتھر یا چکی کا پارٹ جو ہے وہ اوپر لے جا کر یہاں پھینکتے ہیں تو نہ رہے بانس نہ بجے بنسری، معاذ اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو پھر سارا ہی مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم وہاں سے اٹھ گئے۔ جب آپ وہاں سے اٹھے تو پھر آپ کے ساتھی بھی وہاں سے اٹھ کے آ گئے، اور راستے میں آپ نے بتایا کہ مجھے وحی آئی تھی کہ یہ انہوں نے منصوبہ بنایا تھا، اس لیے میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا ہوں، اللہ کا مجھے حکم ہوا کہ میں وہاں سے اٹھ جاؤں۔ واپس آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا محاصرہ کیا، ان کے آبادی کا، اور انہوں نے بھی بالآخر ہتھیار ڈالے، اور وہ پھر یہ قبیلہ جو یہ بھی بنو خزرج کا حلیف تھا، تو وہی معاملہ کیا کہ بنو خزرج نے پھر سفارش کی ان کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش پر ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا کہ جو کیا تھا آپ نے بنو قینقاع کے ساتھ۔ یہاں پہ یہ جو تھے کاشتکار لوگ تھے، ان کے ہاں بڑے کثیر تعداد میں باغات تھے کھجوروں کے۔ اچھا، اب ان کھجوروں کے باغات کی وجہ سے اب حملہ کرنے میں ایک رکاوٹ تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم یہ درخت جو ہے ان کو کاٹ دو، اور باقی اپنے گھروں کو پھر انہوں نے خود اجاڑا، جس کا ذکر آپ کو سورہ حشر میں ملتا ہے، یخربون بیوتہم بایدیہم کے الفاظ سے، کہ وہ اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ یعنی جب بھی ایک مکان ہے جس میں رہائش پذیر ہیں کچھ لوگ، آپ اس میں سے چیزیں نکال کے لے کے جانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ آپ اس کے دروازے بھی اکھاڑیں گے، اور ساتھ ہی اس کی جو چوکاٹیں ہیں وہ بھی اتاریں گے، اس کھڑکیاں بھی اتاریں گے، چوکٹیں بھی اتاریں گے، پھر چھتوں کے جو چہتیر ہیں وہ بھی آپ اونٹوں پہ لا کے لے جانا چاہتے ہیں، تو گویا وہ اپنے گھروں کو خود اجاڑ رہے تھے، انہیں ویران کر رہے تھے۔ تو اس کا بھی نقشہ قرآن مجید میں کھینچا گیا ہے۔ قریش نے اپنی جو بھی ساری کوششیں تھیں وہ جاری رکھی، اور مدینہ منورہ کے شمال میں بھی، جنوب میں تو مدینہ مکہ مکرمہ تھا ہی تھا، اور اس کے درمیان کے جو قبائل تھے وہ بھی، اور ایون مدینہ منورہ کے نارتھ میں جو قبائل تھے، خاص طور پر ایک یہودی قبیلہ خیبر میں آباد تھا، اور ساری آبادی وہاں پر یہودیوں کی تھی، اور انہوں نے بہت سے قبائل کے ساتھ معاہدے کر کے انہیں آمادہ کر لیا کہ ہم سب اکٹھے ہو کر یہ جو ہمارے اوپر ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، یعنی ان کے الفاظ میں وہ مصیبت تھی، انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، معاذ اللہ، تو اس کو ہم اس سے نجات پا لیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو ختم کر دیں۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی بھی بے مثال تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرنے والے نہیں تھے، لہٰذا جب آپ کے علم میں آیا کہ ایک بڑا لشکر، اور یہ 10,000 کا لشکر تھا، آپ یاد رکھیے گا، یعنی مدینہ کی کل آبادی بھی اتنی نہیں تھی، جتنا بڑا لشکر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاعات ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چونکہ ان کا اوریجنلی تعلق فارس سے تھا، ایران سے تھا، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ خندق کھود لی جائے۔ اب مدینہ کی آبادی جو ہے اس میں صرف ایک سائڈ ایسی تھی کہ جس میں سے کوئی فوج جو ہے وہ انٹر ہو سکتی تھی، باقی باغات تھے اور کھجور کے گھنے درخت، اور آپ کو معلوم ہے کہ کھجور کے درخت جو ہیں وہ یعنی سنگل جو تنے والے بھی ہوتے ہیں اور ایک جڑ سے کئی کئی تنے بھی پھوٹتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر وہ درخت ہوں اور سب پر وہ پھل آ رہے ہوں اور وہ اس کی شاخیں ہوں تو وہاں سے کسی گھوڑے کا گزرنا یا ایون انسان کا گزرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ باقی جو علاقے تھے ان میں پہاڑ تھے، اور پہاڑ بھی وہ کہ جہاں پر یعنی زلزلے کے نتیجے میں جو نوکیلے پہاڑ ہوتے ہیں کہ وہ اونٹوں کے بھی پاؤں پھاڑ دیں، یعنی اونٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خاص جانور بنایا ہے جو پہاڑ پر چڑھنے کے لیے گزرنے کے لیے بھی مفید ہے، اور وہ ریت کے صحرا پر گزرنے کے لیے بھی مفید ہے، اس کے پاؤں کے نیچے ایک گدھا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی نوکیلی چیزیں ہوں، پہاڑ ہوں، تو وہاں پر وہ پھر اونٹ بھی جواب دے جاتا ہے۔ تو ایک ہی سائڈ ایسی تھی جہاں سے حملہ ہو سکتا تھا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا کہ یہاں پر ایک خندق کھود لی جائے کہ جس کی چوڑائی اتنی ہو کہ کوئی گھوڑا جو ہے وہ بھاگ کر اس کو عبور نہ کر سکے۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر سامنے خندق ہے، اگر گھوڑا پہلے نیچے اترے اور پھر دوبارہ تو اس کے لیے بھاگ کر چڑھنا تو ممکن ہوتا ہے، لیکن اگر پہلے نیچے اتر جائے اور اس کا مومنٹم ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ اوپر تو نہیں چڑھ سکتا۔ اور ایک دفعہ جب وہ نیچے اترے گا سوار کے ساتھ گھوڑا، تو ادھر سے جو تیر انداز کھڑے ہوئے ہیں وہ وہیں پر اس کی خبر لے لیں گے۔ تو 10,000 کا لشکر آیا اور اس نے مدینہ منورہ کے باہر آ کر پڑاؤ ڈالا۔ اچھا، اب ذہن میں رکھیے گا کہ یہودیوں کے 3 قبیلوں میں سے ایک ہی قبیلہ جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے، وہ ہے بنو قریظہ۔ بنو قریظہ کا سردار تھا اسد۔ قریش نے اس سے بھی رابطہ کیا کہ بھائی وقت آ گیا ہے کہ اب تم بھی ہماری مدد کرو۔ تو اس نے کہا کہ جی بھائی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفیق بھی ہیں، لیکن بہرحال بعض معاملات میں وہ بڑے سخت ہیں۔ 2 قبیلوں کو وہ مدینے سے نکال چکے ہیں، اور اب اگر ہم تمہاری مدد کریں گے تو پھر ہمارا بھی وہی حال ہوگا۔ اگرچہ میں اصولی طور پر آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ بہرحال ہمیں اس کام میں حصہ لینا چاہیے۔ پھر ایک اور قبیلے کے سردار تھے، وہ نئے ایمان لائے، لیکن ابھی انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اگر آپ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں تو میں اس موقع پر ایک اہم کردار ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ گئے اسد کے پاس، وہ جو بنو قریظہ کا سردار تھا، اور اس سے جا کر کہا کہ بھئی دیکھو، قریش کے ساتھ معاملہ کوئی کرنا ہو تو ذرا سوچ سمجھ کے کرنا۔ دیکھو وہ آئیں گے باہر سے، اور اگر شکست ہو گئی تو یہاں سے بھاگ جائیں گے، تم یہاں پر ہو اور سارا کا سارا جو ہے وہ تمہیں فیس کرنا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہوں نے کہا تم ایسا کرو کہ قریش سے کہنا کہ میں تمہاری مدد اس صورت میں کروں گا کہ اگر تم کچھ لوگ اپنے مجھے یرغمال دے دو، کہ اگر شکست ہو جائے تو تم مجھے تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ۔ اسد نے کہا ہاں یہ بات تو تم نے بڑی سیاਣੀ عقل والی کی ہے، یس مجھے ایسا کر لینا چاہیے۔ پھر قریش کے پاس گیا اور ان سے ملاقات کی، اور ان سے کہا کہ بھئی تھوڑی تعریف کی کہ بھئی بہت خوب، اتنا سارا لشکر تم لے کے آئے ہو، تو بنو قریظہ کو بھی تمہیں ساتھ جو ہے وہ ملا لینا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھنا بنو قریظہ جو ہے ان کے ساتھ تم معاملہ ذرا صاف صاف کرنا، اور اپنے کچھ آدمی نہ پھنسا بیٹھنا۔ انہوں نے بھی کہا ہاں یہ بات تو بڑی تم نے عقل مندی کی ہے۔ اچھا، جب یہ دونوں کی ملاقات ہوئی آپس میں، یعنی قریش کا ایلچی ان کے پاس گیا اور
اس سے آ کر بات کی تو اس نے کہا کہ بھائی بات سیدھی سیدھی ہے کہ اگر شکست ہو گئی تو تم تو اپنے گھر کو واپس چلے جاؤ گے، تو میں نے تو یہاں رہنا ہے، لہذا تم اپنے کچھ آدمی ہمیں یرغمال دو۔ اچھا، قریش نے انکار کیا کہ نہیں 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 نہیں، بالکل ایسا تو ہم نہیں کر سکتے، یہ تو ایسا ہے ویسا ہے۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود، چونکہ بہرحال یہودیوں کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کٹ کٹ کر بھری ہوئی تھی، انہوں نے اس لیے یہ تھوڑی سی رد و قضا کرنے کے بعد بہرحال آمادگی ظاہر کر دی کہ میں تمہاری مدد کروں گا، یعنی ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ادھر غزوہ خندق کے دوران عورتوں کو ایک علیحدہ انکلوجر جو ہے وہ اس کے اندر رکھا گیا۔ وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ بنو قریظہ جو ہیں انہوں نے حامی بھر لی ہے ان کی مدد کرنے کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے کچھ آدمی بھیجے ان کے قبیلے کے اندر، اور انہوں نے تصدیق کر دی کہ ہاں واقعی ایسا ہوا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اس کا اعلان نہ کرنا، لیکن بہرحال اشارتاً آ کر بتا دینا۔ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی۔ پھر اوپر سے ایک ثبوت بھی مل گیا کہ مسلمانوں کا جو انکلوجر تھا، یہ آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ بنو قریظہ یہودیوں کا یہ قبیلہ جو تھا یہ مدینے کے اندر آباد ہے، قریش اور باقی جو باہر کے قبیلے ہیں سارے وہ اکٹھے ہو کر آئے ہیں۔ اور یہ غزوہ خندق جو ہے اس کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ حزب کہتے ہیں گروہ کو، مراد کیا تھی؟ فوج۔ اور احزاب یعنی جیسے حال ہی میں آپ کے سامنے ہے نا کہ افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا تھا اپنے سارے الائز کے ساتھ، تو غزوہ احزاب میں بھی قریش اپنے سارے الائز کے ساتھ حملہ آور ہوئے تھے۔ اچھا، اب لیکن یہ جو تھے بنو قریظہ، انہوں نے تو اندر رہ کر مدد کرنی تھی نا۔ اچھا، ان کا ایک آدمی جو ہے وہ مسلح آدمی، وہ عورتوں کے انکلوجر کا جائزہ لینے کے لیے آیا، اور اس نے چکر کاٹے 2-3 عورتوں کے انکلوجر کے، تاکہ وہ اس کی خبر جا کر بنو قریظہ کو دے سکے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس کو دیکھا کہ یہ خطرناک آدمی ہے جو یہاں کیا کر رہا ہے، مسلح جو عورتوں کے ٹینٹ کے چکر لگا رہا ہے۔ اور عورتوں کے اس ٹینٹ پر جو گارڈ مقرر کیا ہوا تھا وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے۔ اور یہ جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں نا، سارے شعراء ہوں یا ادباء ہوں، تو ان کی باتیں تو بڑی اونچی اونچی کیا کرتے ہیں، اشعار زمین آسمان کے کلابیں آپ ان سے ملوا لیں، لیکن ہمت، جرت یا استقامت نام کی کوئی چیز جو ہے وہ ان کے ہاں عام طور پر نایاب ہی ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حسان سے کہا کہ مارو اس کو، لیکن حضرت حسان نے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خیمے کی لٹھ دی، بانس جو ہے وہ نکالا اور وہ بانس مارا اس یہودی کے سر پر، اور وہیں اس کا بھیجا نکال دیا، اس کا کام تمام کر دیا۔ اور پھر حضرت حسان سے کہا کہ بھئی کو کم سے کم تو اب ہتھیار تو اس کے اتار لو، مر تو گیا ہے وہ۔ تو حضرت حسان نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بہرحال کنفرم ہو گیا ان کا اقدام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غزوہ احد کے اندر، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے اندر۔ اچھا، اب غزوہ خندق میں یعنی ایک تو وہ یہودی قبیلہ بیٹھا ہوا تھا، دوسرے جو منافقین تھے وہ تو جوں کہ تو موجود تھے یہاں پر۔ اب منافقین کا نفشہ یعنی پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ غزوہ بدر پر تبصرہ سورۃ الانفال میں ہوا ہے، 9ویں اور 10ویں پارے میں سورۃ الانفال ہے۔ غزوہ احد پر تبصرہ سورۃ آل عمران میں ہوا ہے، جو سورہ بقرہ کے بعد قرآن مجید کی تیسری سورت ہے، طویل سورتوں میں سے ہے، 20 رکوعوں پر مشتمل سورت ہے۔ غزوہ احزاب پر تبصرہ سورۃ الاحزاب ہی کے اندر ہے۔ اگر آپ کو غزوہ خندق کا دوسرا نام یاد رہے کہ اس کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے، تو سورۃ احزاب ہی میں تبصرہ ہے۔ اب غزوہ احزاب جو ہے وہ اس اعتبار سے بہت ہی زیادہ سخت غزوہ ہے کہ 10,000 کے لشکر نے آ کر محاصرہ کیا مدینہ منورہ کا، جبکہ آبادی بھی اتنی نہیں تھی،
اور وہ محاصرہ 1 ماہ طویل تھا۔ ذرا تصور کیجئے نا کہ 10,000 کی فوج باہر بیٹھی ہوئی ہے، آ کے 1 مہینے تک بیٹھی رہی ہے، اور مسلمانوں کے لیے رفع حاجت کے لیے بھی باہر جانا دشوار ہو گیا ہے۔ اب ایک ہی سچویشن پر سچے ایمان والوں اور منافقین کے جو تاثرات تھے وہ مختلف تھے، اور وہ تاثرات ان کی زبانوں پر بھی آئے۔ پہلے تو ذرا نقشہ اپنے ذہن میں لے آئیں کہ جب مسلمان خندق کھود رہے تھے تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سخت ترین دنوں میں سے ہے، اور صحابہ کی زندگی کے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بھاری بھاری پتھر اٹھا کر جو ہے وہ ان کو منتقل کر رہے تھے خندق کھودتے ہوئے، اور بالکل صحابہ کے ساتھ آپ بالکل مزدوروں کی طرح کام کر رہے تھے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ جس میں شاید کوئی بڑا لیڈر جو ہے وہ آپ کے قریب بھی نہیں پہنچتا۔ بھوک کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام نے اپنی کمر کو دورہ ہونے سے بچانے کے لیے پتھر باندھے ہوئے تھے پیٹ پر۔ تو ایک صحابی آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیے بھوک سے میرا برا حال ہو گیا ہے، میں نے 1 کی بجائے 2 پتھر باندھ رکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص اٹھا کر دکھایا کہ میں نے 3 پتھر باندھ رکھے۔ تو یہ تو بھوک کا عالم تھا، یعنی خندق کھودتے ہوئے، اور صحابہ کرام کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک رجز پڑھ رہے تھے۔ رجز جو ہے آج کل اسے کورس کہتے ہیں نا، کوئی چیز مل کے گا کے پڑھنا جو ہے، تو ان کی زبان پر جو الفاظ تھے وہ تھے کہ نحن الذین بایعوا محمدًا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے، جب تک باقی رہیں گے ہم جہاد کرتے رہیں گے اس چیز کی۔ اور اس جوش و جذبے کے ساتھ وہ یہ رجز پڑھ رہے تھے، یہ کورس گا رہے تھے، اور ساتھ جو ہے وہ بھوک پیاس سب کچھ برداشت کر رہے تھے۔ اب جب سچویشن اتنی ہارڈ ہو گئی تو اسی ایک سچویشن پر جو منافقین تھے ان کی زبان پر جو الفاظ آئے وہ کیا تھے، وہ بھی سورۃ الاحزاب میں نقل کیے گئے ہیں کہ منافق کہنے لگے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ انہیں کیا یاد آ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کسریٰ کی سلطنت بھی تمہارے پاؤں تلے آئے گی، اور آج مدینہ بھی پاؤں کے نیچے سے نکل رہا تھا۔ تو ان کی زبان پر الفاظ آئے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سراسر دھوکہ کیا، معاذ اللہ۔ لیکن ایٹ دی سیم سچویشن جو سچے مسلمان تھے، جو ایمان والے تھے، ان کی زبان پر الفاظ آئے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، او یس، یہی تو وہ بات تھی جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا۔ انہیں کون سے، یعنی اللہ کا وعدہ سچا دکھائی دے رہا تھا کہ قرآن مجید میں ایک نہیں کئی بار یہ بات جو ہے وہ مسلمانوں پر واضح کی گئی تھی کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ سورہ عنکبوت کا تو بنیادی مضمون ہی یہ ہے کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو خوب آزمایا تھا ان سے پہلوں کو۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ معلوم کر کے رہے گا، واضح کر کے رہے گا کہ ان میں سے سچے کون سے ہیں اپنے دعویٰ ایمان میں، اور جھوٹے کون سے ہیں۔ اور پھر اسی رکوع کے آخر میں، سورۃ عنکبوت کے پہلے رکوع کے آخر میں جا کر مزید کھول دیا کہ اللہ تعالیٰ جان کر رہے گا کہ مومن کون سے ہیں اور منافق کون سے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر فرمایا گیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔
کیا اے مسلمانوں تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی ٹھنڈی سڑک پر چلتے چلتے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نو وے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور ابھی تو تم پر وہ حالات بیتے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر بیتے تھے. مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، انہیں بھوک آئی، انہیں جسمانی اذیت دی گئی اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ چیخ اٹھے اللہ کے رسول بھی، پکار اٹھے اللہ کے رسول بھی، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی. متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور یہ سیرت کا بڑا ایک اہم حصہ ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ طائف سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہ فریاد آئی، پکار ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیبلز ور ٹرنڈ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی دست درازی کا وہ آخری موقع تھا، اور مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے غزوہ احزاب جو تھا یہ پیک تھا. اور جب راتوں رات، یعنی جن لوگوں کو حجاز کا سفر کرنے کی اللہ نے سعادت دی ہے، وہ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ تو گرم جگہ ہے، وہاں بارش نہیں ہے، لیکن مدینہ منورہ میں ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہوتی ہے سردیوں میں. اب رات ٹھنڈی ہو، اوپر سے ہوا چل پڑے، تو جب ونڈ فیکٹر ایڈ ہوتا ہے تو چل میں 2-3 ڈگری کا اضافہ ویسے ہی ہو جاتا ہے. پھر وہ ہوا، تیز ہوا جو ہے وہ باقاعدہ ایک آندھی تھی، جس سے ان کے جو خیمے تھے وہ اڑ گئے. اب وہ کیا تھے؟ خیموں کی بجائے وہ کھلی ہوا میں آ گئے. اوپر سے یہ ہوا کہ وہ جو 10,000 آدمیوں کے کھانا بن رہا تھا اور آگ لگی ہوئی تھی، جل رہی تھی، وہ خیموں کو لگ گئی، اور وہ دیگیں جو تھی وہ الٹ گئیں. تو ایسی بھگدڑ مچی کہ صبح ہونے تک میدان بالکل صاف ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی اس مدد سے سب کفار کا لشکر جو تھا وہ تتر بتر ہو گیا تھا اور وہاں سے غائب ہو گیا تھا. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ آخری موقع تھا کہ کفر ہم پہ چڑھ کر آیا تھا، اب تم چڑھائی کرو گے، اور وہی ہوا. تو اس کے بعد پھر جو امیڈیٹ واقعہ پیش آیا کہ جب غزوہ احزاب اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار دیے، تو وہی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جبرائیل آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے ہتھیار کھول دیے. اللہ نے تو ہتھیار نہیں کھولے، تو فوراً جائیے بنو قریظہ. تو ظہر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ فوراً بنو قریظہ کی بستی میں پہنچو اور ان کا محاصرہ کرو، میں آ رہا ہوں تمہارے پیچھے، اور عصر کی نماز وہیں جا کے پڑھو. اب ظہر اور عصر کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے. پھر یہاں پر یہ وہ موقع ہے کہ جب صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا کہ جب عصر قضا ہونے کو آئی، ابھی تک راستے میں تھے، تو اختلاف رائے ہوا کہ اب چونکہ لیٹ ہو گئے ہیں ہم، تو عصر یہاں پڑھ لیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قضا کر کے عصر وہیں پڑھیں. کچھ نے نماز پڑھ لی، یعنی یوں سمجھیے کہ جو حنفی مائنڈڈ تھے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ جلدی جاؤ اور عصر کے وقت کے اندر اندر پہنچ جاؤ، چونکہ ہم لیٹ ہو گئے، ہم یہاں نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن جو اہل حدیث مائنڈڈ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اللہ کے رسول کا بائی لیٹر اینڈ اسپرٹ فرما برداری کریں گے آپ کے حکم کی، اور ہم نماز وہیں جا کر پڑھیں گے. بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا. پھر اس کے بعد کیا ہوا تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. یہ سیرت کے بڑے اہم واقعات ہیں، اور ان واقعات کو، یعنی جو موٹی موٹی جنگیں ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، اس کا تو ذکر عام ٹیکسٹ بک سیرہ میں موجود ہے، لیکن یہ جو قبائل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معاملہ کیا یہودی قبائل کے ساتھ، اور کیا واقعات پیش آئے، ان کا چونکہ تذکرہ نہیں ہوتا، لہذا میں غزوہ بنو قریظہ کو بھی آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھوں گا، تو انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے بہت سی رہنمائی ہوگی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کریں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ